بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طلاب کرام عزیز کیسے ہیں؟ امید کرتے ہیں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بدایت المعارف جزء اول کا سبق نمبر 92 شروع کر رہے ہیں، جس میں عنوان کرا دیا گیا کتاب کی عبارت ثم ان الاخبار علی طوائف سے لے کر عقیدتنا فی التقیۃ تک۔ آج کے درس میں جو بیان کیا جائے گا وہ یہ سلسلہ ہے کہ رجعت کے بارے میں روایات مختلف قسم کی ہیں، ان مختلف اقسام کو بیان کیا جائے گا اور ہر قسم کے ذیل میں چند روایات بیان کی جائیں گی۔ گویا کہ یہ درس گزشتہ درس کا ادامہ ہے، تسلسل ہے۔ آئیے عبارت دیکھتے ہیں۔ شارح محترم فرماتے ثم ان الاخبار علی طوائف، کہ بے تحقیق اس کے بعد کہ روایات اخبار سے مراد روایات رجعت ائمہ علیہ السلام کچھ اقسام کی ہیں۔ منہا ان طوائف میں سے کچھ روایت ہیں تدل علی رجوع من محض الایمان محضن ومن محض الکفر محضن، یہ دلالت کرتی ہیں کہ امام زمان علیہ الفتحیت ثنا کے ظہور کے بعد ایسے افراد لوٹیں گے جن کا خالص ایمان ہوگا اور جن کا خالص کفر ہوگا، یعنی جن کے نام اعمال میں ذرہ برابر گناہ نہیں ہوگا یا جن کے نام اعمال میں ذرہ برابر نیکی نہیں ہوگی، ایسے افراد لوٹ گئے۔ یعنی مومن خالص اور کافر خالص۔ وعن الشیخ الجلیل امین الدین ابی علی الفضل بن حسن الطبرسی فی کتاب مجمع البیان لعلوم القرآن عند قولی تعالی، اور شیخ طبرسی سے ہے کتاب مجمع البیان علوم القرآن میں خدا کے اس قول کے نزدیک کہ یوم نحشر من کل امت فوجا، کہ ہم ہر امت سے محشور کریں گے گروہ در گروہ، انہو قال کہتا ہے کہ تضافرت تلک الاخبار عن ائمۃ الہدی من آل محمد علیہ السلام، روایات کثرت کے ساتھ ہیں، ظہور رکھتے ہیں یہ روایات ائمہ علیہ السلام محمد و آل محمد میں سے جو ائمہ ہیں ان کے بارے میں کہ فی ان اللہ سیعید عند قیام المہدی قوما، کہ روایت یہ ہے کہ خداوند متعال قبروں سے واپس لوٹائے گا جب امام زمانہ ظہور فرمائیں گے، کیا فرمائیں گے، کچھ افراد کو، ممن وہ ایسے افراد ہوں تقدم موتہم من اولیائہ و شیعتہ، جو امام علیہ السلام کے، امام مہدی علیہ السلام کے اولیاء و شیعہ و اصحاب ہوں گے اور ان کے ظہور سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے، ان کو لوٹائے گا خداوند تبارک تعالی۔ کیوں وہ لوٹائے گا؟ فلسفہ لیعیدہ لیفوزوا بثواب نصرتہ و معونتہ، تاکہ وہ افراد شیعہ و اولیاء امام زمان علیہ السلام پہنچ سکیں امام علیہ السلام کی مدد کے ثواب تک، اس کی مدد تک، وَيَبْتَهِجُوا بِظُهُورِ دَوْلَتِهِ، اور وہ تاکہ خوش حال ہو جائیں، مسرت کریں امام زمان علیہ السلام کی حکومت کو دیکھ کر، اس کا ظہور دیکھ کر۔ وَيُعِيدُ أَيْضًا، نیز خداوند تبارک تعالیٰ لوٹائے گا قومن کچھ ایسے افراد کو بھی من اعدائہ، جو دشمنان نے محمد و آل محمد بالخصوص امام زمان علیہ السلام میں سے ہوں گے یا ان کے اصحاب و شیعہ میں سے ہوں گے، لینتقم منہم، تاکہ امام زمان علیہ السلام ان دشمنوں سے، اعداء سے انتقام لے۔ وینالوا بعض ما یستحقونہ، اور تاکہ ان میں سے بعض افراد اس بات تک پہنچیں جس کا حق رکھتے ہیں، وہ حق اس بات کا رکھتے ہیں من العذاب، تاکہ عذاب کی منزل تک پہنچیں۔ والقتل علی ایدی شیعتی، تاکہ شیعوں کے ہاتھوں سے وہ قتل ہو۔ والذل والخزی، اور تاکہ ذلیل و خوار ہوں، بما اس بات میں یشاہدون من علو کلمتہ، کہ جس کو دیکھیں گے کہ خداوند تبارک تعالیٰ کا کلمہ حق بلند ہے۔ یہ بات کی ہے ایقاظ من الحجہ میں صفحہ نمبر 250 میں۔ وروی فی مختصر البصائر عن ابی عبداللہ علیہ السلام، اور روایت کیا گیا کہ کتاب مختصر البصائر میں امام صادق علیہ السلام کے مولا فرماتے ان الرجعۃ لیست بعامۃ، رجعت عمومی نہیں ہے، یعنی سب افراد کے لیے، سب جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہی خاصۃ، رجعت مخصوص ہے
لا یرجع الا من محض الایمان او محض الشرک محضن، نہیں لوٹے گا اس دنیا میں سوائے وہ شخص جس کا ایمان خالص ہو یا جس کا شرک خالص ہو، خالصتاً یعنی اس کی حقیقت انسانی شرک میں تبدیل ہو چکی ہو، اس کی حقیقت انسانی ایمان میں تبدیل ہو چکی ہو۔ ایقاظ من الحج صفحہ نمبر 360۔ ولیذا اسی وجہ سے قال العلامۃ المجلسی قدس سرہ، علامہ مجلسی فرماتے ہیں ورجعت عندنا یختص بمن محض الایمان و محض الکفر دون من سوا ہذین الفریقین، کہ رجت ہمارے نزدیک ہم شیعہ کے اس ناشرین کے مخصوص ہے ان افراد کے ساتھ جن کا ایمان خالص یا کفر خالص ہو۔ ان دو فریقین، ان دو افراد کے علاوہ، ان دو گروہ کے علاوہ کے لیے رجت ہے ہی نہیں۔ بہار نوار جلد نمبر 53 صفحہ نمبر 137 پہ یہ بات علامہ مجلسی نے فرمائی ہے۔ ومنہا، ایک اور قسم، ایک قسم تو یہ گزشتہ ہو گیا، دوسرا قسم روایات کا، تدلو جو روایات دلالت کرتی ہیں علی رجعت رسول اللہ والائمۃ علیہ السلام کے، نبی اکرم بھی لوٹیں گے امام علیہ السلام کے ظہور کے بعد، اور سب ائمہ بھی لوٹیں گے۔ روا سعد بن عبداللہ فی مختصر البصائر علی ما نقل عنہ الحسن بن سلیمان بن خالد عن احمد بن محمد بن عیسیٰ و محمد بن حسین عن البزنتی عن حماد بن عثمان عن بکیر بن عیون۔ یہ سلسلے روایت ہے کہ سعد بن عبداللہ نے کتاب مختصر البصائر میں نقل کیا ہے، اس بنا پر جو نقل کیا گیا ہے حسین بن علی سے، اس نے پھر خالد بن احمد سے، اس نے پھر محمد بن عیسیٰ سے، پھر اس نے محمد بن حسین سے، پھر اس نے بزنتی سے، بزنتی نے پھر حماد بن عثمان سے، حماد بن عثمان نے پھر بکیر بن عیون سے، کہتے ہیں کہ قال لی من لا شک فیہ، مجھ سے ایسی بات، ایسے فرد نے بات کی مجھ سے جس کے بارے میں شک نہیں کر سکتا، یعنی ابا جعفر علیہ السلام، یعنی امام باقر علیہ السلام نے مجھ سے بات ایک کہی جو ایسا فرد ہے وہ کہ جس کے بارے میں شک کی گنجائش نہیں۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ ان رسول اللہ و امیر المؤمنین سیرجعان، کہ علی علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوٹیں گے۔ الایقاظ من الحج صفحہ نمبر 379۔ وعن الصادق علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے، لیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، ہمارے ماننے والوں سے میں سے نہیں ہوگا، من لم یؤمن بکرتنا، جو ہمارے لوٹنے پر ایمان نہ رکھتا ہو، ہمارے رجعت پر ایمان نہ رکھتا ہو، ویستحل متعتنا، جو ہمارے اموال کو حلال شمار کرتا ہو۔ وقد ورد فی بعض زیارات، بعض ائمہ علیہ السلام کی زیارات میں جملات آئے ہیں، یا انی من القائلین بفضلکم مقر برجعتکم، یعنی ائمہ سے خطاب ہو رہا ہے کہ اے ہمارے ائمہ سرور و سادات، کہ میں ان افراد میں سے شخص ہوں جو آپ کی فضیلت کا اقرار کر رہا ہوں، قائل ہوں، عقیدہ رکھتا ہوں اور اقرار کر رہا ہوں کہ آپ لوٹیں گے، آپ کی رجعت ہوگی۔ وفی زیارات الجامعات، زیارت جامع کبیرہ میں یہ جملہ ہے، فثبتنا اللہ ابد ما حییت علی موعدکم، خداوند تعالیٰ مجھے ثابت قدم رکھے ہمیشہ آپ کی محبت اور مودت پر، وجعلنی، خدا مجھے قرار دے، ممن، ان افراد میں یقتص آثارکم، جو آپ کے آثار کی پیروی کرتا ہے، ویسلک سبیلکم، اور آپ کے راستے پر چلتا ہے، وَيَهْتَدِي بِهَدِيَكُمْ بِهُدَاكُمْ، اور آپ کے ہدایت سے ہدایت پاتا ہے، وَيَحْشُرُ فِي زُمْرَتِكُمْ، اور محشور ہوگا آپ کے جوار میں، يَقِرُّ فِي رَجْعَتِكُمْ، اور وہ لوٹے گا آپ کی رجعت میں۔ وفی زیارت قبر حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کی جب قبر کی زیارت ہوتی ہے تو طلاب کرام عزیز، اس وقت جب زیارت نامہ پڑھا جاتا ہے اس میں ایک جملہ ہے، اشہدکم، میں شہادت دیتا ہوں، گواہی دیتا ہوں آپ کے بارے میں کہ انی بکم مؤمن، کہ میں آپ پہ ایمان رکھتا ہوں، وَإِيَّابِكُمْ مُوقِنٌ، اور آپ کے لوٹنے کے بارے میں بھی مجھے یقین ہے، ایابکم یعنی آپ کی رجعت کے بارے میں۔ وروى علی بن ابراہیم نبی ہے، علی بن ابراہیم نے اپنے بابا سے روایت کی ہے، انہوں نے پھر نضر بن سوید سے، پھر انہوں نے ان یحییٰ بن حلبی سے، پھر انہوں نے ان عبد الحمید الطائی سے، پھر انہوں نے ابی الخالد القابلی سے، پھر انہوں نے ان علی بن حسین علیہ السلام سے کہ مولانا فرق فی قول ہی تعالیٰ، خدا کے اس قول کے بارے میں، ان الذی فرض علیک، کہ بے تحقیق آپ پہ اوپر فرض کیا ہے، القرآن، قرآن کو لرادک، خدا نے آپ پر قرآن کو فرض کیا تاکہ آپ لوٹیں، لمعاد قال، تو امام علیہ السلام فرمایا یرجع الیکم نبیکم، اس سے مراد یہ کہ آپ کا نبی آپ کی جانب لوٹے گا، وہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام لوٹیں گے، والائمۃ علیہ السلام، اور ائمہ علیہ السلام سب آپ کی جانب لوٹیں گے۔ اس آیت سے مراد یہ ہے۔ ایقاظ من الحج صفحہ نمبر 343 سے 344 تک۔ شارح محترم فرماتے ہیں وَإِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ، اس کے علاوہ بھی
روایات ہیں ائمہ علیہ السلام کے بارے میں، فردن فردن کے بارے میں بھی ہیں اور مجموعاً کے بارے میں بھی ہیں کہ لوٹیں گے ظہور امام علیہ السلام کے بعد۔ ومنہا ایک اور قسم ان طوائف میں سے جو متعدد اقسام ہے روایت کی ہے، تدلو جو دلالت کرتی ہیں علی بعض اشخاص الائمۃ کہ بعض افراد ائمہ لوٹیں گے، کہ امیر المومنین جیسا علیہ السلام کے بارے میں کہ علی علیہ السلام اس رجعت میں لوٹیں گے۔ روا علی بن ابراہیم عن ابی ہے ابن ابی عمیر عن ابی بصیر عن ابی عبداللہ علیہ السلام کہ انہوں نے روایت کے امام صادق علیہ السلام سے فی ضمن حدیث نے، ایک حدیث کے ضمن میں، حدیث تو طولانی ہے، اس کے ضمن میں ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لعلی علیہ السلام کہ نبی اکرم مولا علی علیہ السلام سے فرمایا یا علی اے علی اذا کان فی آخر زمانے جب آخری زمانہ ہوگا اخرجک اللہ فی احسن صورت خداوند تبارک تعالی آپ کو خوبصورت چہرے میں لوٹائے گا یا آپ کو باہر نکالے گا، ومعک میسم اور آپ کے ہاتھ میں آپ کے ساتھ ایک علامت ایک نشانے والی چیز ہوگی، ایک خوبصورت چیز ہوگی، تسمہ بھی اعداء کہ جس کے ذریعے سے آپ اپنے دشمنوں پر نشان لگاتے رہیں گے، ایک ایسی نورانی اور خوبصورت چیز ہوگی جس کے ذریعے آپ اس کے اوپر دشمنوں کے اوپر کی پیشانی کے اوپر نشان لگاتے رہیں گے کہ یہ میرا دشمن ہے، یہ رحمت الہی سے مایوس ہے۔ کتاب ایقاظ الحجہ صفحہ نمبر 257۔ وقع حسین بن علی علیہ السلام جیسا کہ حسین بن علی علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ وہ لوٹیں گے، یعنی افراد فرد کے بارے میں طلاب کرام عزیز۔ رو یا فی مختصر بصائر روایت کیا کہ مختصر بصائر کتاب میں علامہ نقل عنہ ان عمر بن عبد العزیز جیسا کہ نقل کیا گیا ہے کہ عمر بن عبد العزیز سے ان جمیل بن دراج، انہوں نے جمیل بن دراج سے، پھر جمیل بن دراج عن المعلی بن خنیس سے، پھر اس نے زید بن شام سے، انہوں نے پھر سب نے ان ابی عبداللہ علیہ السلام امام صادق علیہ السلام سے روایت کے قال مولانا فرمایا سمع نہ ہو، یعنی انہوں نے کہا کہ کہتے ہیں کہ ہم نے سمع نہ ہو، ہم سنتے رہے کہ فرما رہے تھے اول من تکرر فی رجعتہ الحسین بن علی علیہ السلام، رجعت امام زمان علیہ السلام میں سب سے پہلے جو شخص موٹے گا وہ حسین بن علی علیہ السلام ہوگا۔ یمکث فی الارض امام حسین علیہ السلام زمین پہ اتنی حکومت کریں گے، یمکثو یعنی ٹھہریں گے، بطور حاکم، بطور سرور و سادات، حتی یسقط حاجباہ علی عینیہ، یہاں تک کہ اس کے آنکھوں کے ابرو اس کے آنکھوں پر گر جائیں گے۔ مطلب یہ ہے کہ اتنے بوڑھے ہو جائیں گے، اتنے مسن ہو جائیں گے کہ ان کے آنکھوں کے ابرو آنکھوں پر گر جائیں گے۔ ایقاظ الحجہ صفحہ نمبر 358۔ یہ حدیث طلاب کرام عزیز یعنی حکومت طولانی امام حسین علیہ السلام کی جانب اشارہ فرما رہی ہے۔ وَإِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَخْبَارِ اس کے علاوہ اور بھی روایات ہیں۔ وَمِنْهَا ایک اور قسم روایات کی تدل علی رجعت الانبیاء کہ انبیاء علیہ السلام لوٹیں گے، روایت کہہ رہی ہیں، دلالت کر رہی ہیں کہ انبیاء لوٹیں۔ روا علی بن ابراہیم، علی بن روایت کیا ان ابی اپنے بابا سے، پھر انہوں نے ان ابن ابی عمیر سے، پھر انہوں نے ان عبداللہ بن مسکان سے، پھر انہوں نے ان ابی عبداللہ علیہ السلام فی قولہ تعالی خدا کے اس قول کے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ جب خدا تعالیٰ نے پیمان لیا، عہد لیا اپنے انبیاء سے، لما آتیتکم من کتاب کہ جب میں نے تمہیں دی کتاب و حکمت، ثم جاءکم رسول اس کے بعد آپ کے پاس آئے گا رسول، آیا مصدق لما معکم جو تصدیق کر رہا تھا ان باتوں کی جو آپ کے ساتھ ہی، لتؤمنن بہ تاکہ تم اس پہ ایمان لاؤ، ولتنصرنہ تاکہ تم اس کی نصرت کرو، مدد کرو۔ قال مولا نے فرمایا ما بعث اللہ نبیا من لدن آدم وحلم جرن خداوند تبارک تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو نہیں مبعوث کیا آدم السلام سے لے کر ابھی تک جو سلسلہ چل رہا ہے، الا لیکن پیدا مبعوث کیا ہے تو وَيَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا وہ سب کے سب لوٹیں گے، فَيَنْصُرُ رَسُولَ اللَّهِ وَأَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ اور وہ سب کے سب جو لوٹیں گے، ہر نبی جو لوٹے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت و مدد فرمائے گا اور علی علیہ السلام کی مدد فرمائے گا، یعنی ان کی مدد کے لیے لوٹیں گے۔ ایقاظ الحجہ صفحہ نمبر 332۔ ایک اور قسم روایات کی ومنها تدل علی رجعت بعض الخواص من الشیعہ کہ خاص شیعہ افراد لوٹیں گے امام زمان علیہ السلام کی رجعت میں اور ظہور کے بعد۔ روا شیخ طوسی فی کتاب الغیبۃ شیخ طوسی نے کتاب الغیبہ میں روایت کی ہے ان الفضل بن شاذ فضل بن شاذ سے، پھر انہوں نے ان محمد بن علی سے، پھر محمد بن علی ان جعفر بن بشیر سے، پھر انہوں نے ان خالد بن ابی عمارہ سے، پھر انہوں نے ان المفضل بن عمر سے، قال کہتے ذکرنا القائمہ
علیہ السلام، ہم تذکرہ کر رہے تھے، ذکر کر رہے تھے امام مہدی علیہ السلام کا، انہوں نے کہا تھا اور ان افراد کا من اصحابنا جو ہمارے اصحاب میں سے اس دنیا سے چلے گئے تھے، موت ہو گئے تھے، ینتظر امام زمان السلام کا انتظار کرتے ہوئے، یعنی امام علیہ السلام کا تذکرہ، پھر ان کے جو چلے گئے تھے امام علیہ السلام کی یاد میں، محبت میں، انتظار میں. فقال لنا ابو عبداللہ علیہ السلام، تو امام صادق علیہ السلام نے ہم سے فرمایا، اذا قام، جب امام علیہ السلام قیام فرمائیں گے، اتل المؤمن فی قبرہ، تو امام علیہ السلام آئیں گے مومن کی قبر میں، فیقال لہ، مومن سے کہا جائے گا، یا ھذا، اے شخص، انہ کا ظہر صاحب کا، آپ کا صاحب و مالک و سرور و سادار ظہور کر چکا ہے. فإن شئت، اگر تم چاہو تو ان تلحق بھی فالحق، اس کے ملحق ہونا چاہتے ہو تو ملحق ہو جاؤ. وإن تشاء ان تقیم فی کرامت ربک فاقم، اور اگر چاہتے ہو کہ یہاں پر ہی اپنے رب کی رحمت کے سائے میں رہو تو فاقم، تو یہاں ہی رہو، یعنی تم اختیار ہے کہ قبر سے باہر آ جاؤ یا ادھر ہی ٹھہرے رہو، سوئے رہو. ومنہا، اور ایک اور قسم روایت کی، تدل، دلالت کرتی ہیں، علی ان علی علیہ السلام کرات و رجعات، کہ علی علیہ السلام کے لیے متعدد بار رجعت اور طلاب کرام کرات، یہ دونوں لوٹنا ہیں، رجعت کے معنی میں ہے، یعنی ایک رجعت نہیں ہے، متعدد بار رجعت ہے. رویہ ان مختصر بصائر، مختصر بصائر سے روایت کیا گیا ہے، ان ابی حمزہ سمالی، ابو حمزہ سمالی سے، پھر ابو حمزہ سلمانی ان ابی جعفر علیہ السلام، امام صادق امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کیا ہے کہ کہتا ہے قال امیر المؤمنین علیہ السلام، کہ علی علیہ السلام نے فرمایا، وان لی کرت بعد الکرت ورجعت بعد الرجعت، میرے لیے رجعت کے بعد رجعت ہے، لوٹنے کے بعد لوٹنے، یعنی ایک دفعہ نہیں. وانا صاحب الکرات والرجعت، میں متعدد وہ شخص ہوں جس کی متعدد بار رجعت ہوگی. وصاحب الصولات والنقمات، اور میں دشمنوں سے وہ فرد ہوں جو دشمنوں سے بدلہ لینے والا ہوں. والدولات العجیبات، اور میں وہ شخص ہوں جس کی عجیب و غریب حیران کن حکومتیں ہوں گی. فانا دابۃ الارض، اور میں زمین کی حیات ہوں. وانا صاحب العصا والمیسم، اور میں وہ شخص ہوں جس کے ہاتھ میں عصا ہوگی اور میسم ہوگی. میسم یعنی وہ ایسی نورانی چیز جس کے ذریعے سے دشمنوں کے چہروں پر وہ داغ لگائیں گے، نشان لگائیں گے. وَإِلَىٰ غَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَصْنَافِ أَخْبَارِ الْبَابِ، اور اس کے علاوہ بھی طلاب کرام عزیز شاعر محترم فرماتے ہیں کہ روایات ہیں اس کے بارے میں، رجعت کے بارے میں. ثم ان رجعت وان كانت من حيث هي، رجعت اگرچہ رجعت بذات خود رجعت اس لحاظ سے مما لا دلیل عقلی علی نفی و اثبات، نہ اس کے ہونے پر نہ اس کے نہ ہونے پر کوئی دلیل عقلی نہیں ہے. ولیکن یمکن اقامت، یعنی دلیل عقلی نہیں طلاب کرام، یعنی اس کا اثبات روایات سے، دلیل نقلی سے ثابت ہو رہا ہے. لیکن یمکن اقامت دلیل عقلی علی اثبات رجعت الائمۃ علیہم السلام، لیکن ممکن ہے دلیل عقلی قائم کی جائے ائمہ علیہ السلام کے رجعت کو ثابت کرنے کے اوپر اس طریقے سے. یہ ہے فیما، اس مقام، اذا خلت الارض ان الحجت بن حسن علیہ السلام، کہ جب زمین خالی ہو جائے گی امام زمان علیہ السلام سے، ان امکن ذلک، اگر ممکن ہو، خالی تو نہیں ہوگی، کما اشیر الیہ فی بعض الاخبار، یعنی ظاہری حساب سے جب اس دنیا سے چلے جائیں گے. فإن برہان اللطف حینئذ، برہان لطف جس کا باب عصمت و امامت میں ذکر تفصیل سے گزر گیا ہے، برہان لطف یحکم، حکم لگاتا ہے، تقاضا کرتا ہے برجعت، کہ وہ لوٹیں بعد فرض عدم تجاوز عدد الائمۃ عن 12، اس کے بعد کہ ائمہ علیہ السلام کی جو قطعی 12 کی تعداد ہے اس سے انہوں نے تجاوز نہیں کیا ہے، چونکہ 12 کی حکومت نہیں آئے، 12 نے خلافت قائم نہیں کی، لہٰذا ان کا لوٹنا ضروری ہے تاکہ 12 کے 12 قیام ہوں، تاکہ اس حدیث کے مطابق ایک تو زمین خالی نہ ہو حجت الہی سے وغیرہ دھنس جائے گی، دوسرا عدد ائمہ علیہ السلام مکمل ہو، لہٰذا ائمہ علیہ السلام کی رجعت کا ہونا ضروری ہے. کما لا یکفی، جس طریقے سے بات واضح ہے. ہاذا، اس کے علاوہ مضافن الی ما فی رسالت اثبات رجعت، اس کے علاوہ وہ بات بھی ہے جو رسالہ اثبات رجع میں ہے، یہ رسالہ آیت اللہ سید ابی الحسن رفیع کے فراج، اس کی جانب آپ رجوع کر سکتے ہیں. ومما ذکر، شارح محترم آخر میں فرماتے ہیں ان باتوں میں سے جو ذکر کی گئی، یظہر، ظاہر ہوتا ہے، وجوب الاعتقاد بہا عقلا فی ذلک الفرض، کہ بہائن رجعت کے بارے میں عقلی لحاظ سے
عقیدہ رکھنا اور واجب ہے کہ رجت ہوگی اس فرض میں، قطع نظر عن اخبار رجت ہے کہ رجت کی روایات سے قطع نظر کرتے ہوئے پھر بھی لازمی ہے کہ رجعت ائمہ علیہ السلام کے بارے میں عقیدہ رکھا جائے، تاکہ اسی دنیا میں ہی خداوند تبارک و تعالیٰ کا جو لیظہر الدین علی الدین لیظہر الدین والا وعدہ ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچے۔ اگر رجوع نہیں ہوتا، رجعت نہیں ہوتی، تو وعدہ الہی اپنے پائے تکمیل کو نہیں پہنچا۔ فلا تغفل، بس غافل نہ ہونا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔